بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا، پھر میں علی بن حسین زین العابدین کے یہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی۔ وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2518۔ ابو مرواح نے بیان کیا، ان سے ابو ذر غفاری نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا، اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2519۔ اسماء بنت ابی بکر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز داروردی سے روایت کیا ہے، انہوں نے حشام سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2520۔ فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا اور ان سے اسماء بنت ابی بکر نے بیان کیا کہ ہمیں سورہ گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2521۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو ساجیوں کے درمیان ساجے کے غلام کو اگر کسی ایک ساجی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف سے پورے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2522۔ نافع نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور باقی ساجیوں کو ان کے حصے کی قیمت اسی کے مال سے دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلام کا جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا۔ باقی حصوں کی آزادی کے لیے غلام کو خود کوشش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2523۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اختصار کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2524۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجے غلام کا
اپنا حصہ آزاد کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے شرکاء لہو فی عبد شک، راوی حدیث ابو سختیانی کو ہوا، اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا جس سے پورے غلام کی مناسب قیمت ادا کی جا سکتی تھی، تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا، باقی حصوں کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ نافع نے بیان کیا ورنہ اس کا جو حصہ آزاد ہو گیا بس وہ آزاد ہو گیا۔ ایوب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ آخری ٹکڑا خود نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا یا پھر یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2525۔ عبداللہ بن عمر غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کوئی ساجیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ صورت میں جب شخص مذکور کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے، غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجیوں کو ان کے حصوں کے مطابق ادا کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے تھے، اور لیث بن ابی ذئب، ابن اسحاق، جویریہ، ان تمام نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2526۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ سے سنا، کہا کہ مجھ سے نضر بن انس بن مالک نے بیان کیا، ان سے بشیر بن نحیک نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی اسی کے ذمہ ہے، بشرطے کہ اس کے پاس مال ہو، ورنہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور اس سے اپنے بقیہ حصوں کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کے لیے کہا جائے گا، لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی۔ سعید کے ساتھ اس حدیث کو حجاج بن حجاج، ابان اور یوسف موسیٰ بن خلف نے بھی ابو قتادہ سے روایت کی ہے، شعبہ نے اسے مختصر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2529۔ عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2530۔
محمد بن بشر نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا۔ ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے۔ راوی نے کہا کہ ابو ہریرہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شعر کہے تھے، اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پر دلیل، دلالی اس پہ والکفر سے مجھ کو نجات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2531۔ قیس نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شعر کہا تھا، ہے پیاری کو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا، پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو قریب نے اپنی روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2532۔ ابراہیم بن حمید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے، اچانک راستے میں غلام بھول کر الگ ہو گیا۔ پھر یہی حدیث بیان کی، اس میں یوں ہے، اور ابو ہریرہ نے کہا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2533۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکا میرا ہے۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعد نے زمعہ کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد بن زمعہ بھی ساتھ تھے۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، یہ انہی کا لڑکا ہے۔
لیکن عبد بن زمعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے جو زمعہ میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کے فراش پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عتبہ کی صورت پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ یہ تمہاری پرورش میں رہے گا، کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فرش پر پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودا بن زمعہ اس سے پردہ کیا کر۔ یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عتبہ کی شباہت دیکھ لی تھی۔ سودا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2534۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2535۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔